أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روح. عورت یہ کام گھر پہ کرے. دیکھو عورتیں تو گھر مسجد نہیں آتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتا ہے, سلام پھیرتا ہے, اسی جگہ پہ بیٹھ کے رہتا ہے, پھر طلوع آفتاب ہو جاتا ہے, پھر اٹھ کے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے, پھر وہ مسجد سے واپس آتا ہے تو اس کو 1 حج کا ثواب دیا جائے گا. یہی شرط عورت کے اوپر بھی ہے. جب وہ گھر کے اندر فجر کی نماز پڑھتی ہیں, سلام پھیرتی ہیں, اسی جگہ پہ بیٹھ کے رہتی ہیں, اور طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ کے بعد یہ اشراق کا وقت شروع ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی 1 حج کا ثواب دیا جائے گا. عورت کے لیے اور آسان. مرد تو وہاں سے نکلنا, وضو بنانا, مسجد کو جانا, دور رہی تو مسجد ہے, اتنے دور چل کے جانا, بیٹھنا, آنا. لیکن عورت کو کیا ہے, گھر ہی کے اندر اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے. میرے ماؤں بہنوں, آپ اس بات کو غور سے خیال کرو کہ یہ بہت آسان عمل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا فضیلت ہے. یہ 7واں عمل. اور اشراق کی نماز اگرچہ وہ وقت میں پڑھے تو اس کو اشراق بولتے, تھوڑا اور ٹائم پاس کر کے پڑھیں گے تو اس کو ضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ پڑھتے, مطلب اور تھوڑا سا آگے. صلاۃ الاوابین بھی یہی ہیں. صلاۃ الاوابین کیا ہے؟ اگرچہ یہی نماز آپ 10 بجے کے قریب 9 سے 10 بجے کے بیچ میں پڑھیں گے تو 9 سے 10 بجے کیا ہوتا, سورج کا جو ہے تپش بڑھتی, ٹیمپریچر بڑھتا, ہیٹ انرجی بڑھتا باہر. ہیٹ انرجی کی وجہ سے زمین گرم ہوتی. اونٹ کے بچے جو ریگستان کے مٹی میں بیٹھ کے رہتے, مٹی کے گرم ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں جل کے وہ وہاں سے جلدی اٹھ کے نکل کے آتے. اس حالت کو اوابین کہا جاتا ہے. اسی لیے اس وقت پڑھنے والی نماز کو صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے. ویسے کہ یہ حالت ایک ہی, اگرچہ کسی کو اس وقت نہ ہو سکا, اشراق کی نماز پڑھنے کا وقت نہ مل سکا, وہ گھر آ گیا, دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا, پھر اس کو یاد آیا کہ 9 بجے 10 بجے, اگرچہ وہی نماز وہ اس وقت ادا کرتا ہے تو بس اس کا نام چینج کر دیتے ہیں, لیکن ثواب تو وہی ہے, نماز بھی وہی ہے, یاد رکھیے گا. تو بہرحال یہ اس کو بھی عادت بنا لیجئے. یہ بہت اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی خوشنودی کے رکھا ہے. جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جائے گا. 8واں عمل جو کہ ہم روز کتنے سارے اعمال ہم لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں. 8واں عمل یہ ہے کہ ہم اگرچہ کسی کو عادت نہیں ہے کہ وہ رات میں سونے کے بعد اٹھ سکے. تھوڑے لوگ ایسے رہتے ہیں, نیند اتنی چڑھ جاتی کہ وہ نہیں اٹھ سکتے, اور روز ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک گنجائش یہ ہو سکتی کہ عشاء کی نماز کے فوراً وہی تہجد کا ثواب والا نماز کو فوراً پڑھ لے. وہی تہجد جو کہ ہمیں سو کے اٹھنے کے بعد پسند کرتے ہیں پڑھنا, اسی کو اصل میں تہجد کہا جاتا ہے. اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اگرچہ اٹھنے کی عادت نہیں ہے, وہ بہت کمزور ہے, اس سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو اس کے لیے سہولت کیا ہے, عشاء کے بعد فوراً پڑھ لیں. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں, سنت مؤکدہ, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کرو کہ 8 رکعت نماز کم سے کم پڑھے. 8 رکعت نماز کم سے کم پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. اور 3 رکعت وطر کر لیں, 3 رکعت وطر نماز پڑھ لیے تو ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو بھی وہ حق, وہ ثواب دیا جائے گا. جو لوگ تہجد اٹھ کے پڑھنا پسند کرتے ہیں, عادی ہیں, طاقت رکھتے ہیں, تو وہ کام کریں. وہ اس سے بھی بہتر ہے, یاد رکھیے. اصل تو تہجد وہی ہے, لیکن اگرچہ جو لوگ یہ طاقت نہیں رکھتے, کام کے وجہ سے, تھکان کی وجہ سے ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے, ایسی کوئی گنجائش ہے, تو جس طرح سے ہم نے تراویح جس وقت میں پڑھے اسی وقت میں اسی نماز کو پڑھا کرو. 8 رکعت نماز پڑھا کرو, پھر 3 رکعت وطر پڑھا کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی ثواب دیا جائے گا. یہ 8واں اچھا نیک عمل ہے. اگرچہ ہم رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت فضیلت والا عمل ہے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پھول ہے. بولے یہ میرے 2 پھول ہے, بولے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ تہجد کی نماز کو عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے, عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ تہجد کی نماز
تہجد کے وقت میں یا رات کے آخری حصے میں پڑھتے، یہ ان کی عادت تھی. تو اسی لیے آپ کو دونوں چیز آپ کے لیے جائز ہے، دونوں طریقے آپ کے لیے جائز ہے، دونوں کے اندر ثواب ہے، کیونکہ ایک عمل صحابہ کا بھی ہے، دوسرا عمل بھی صحابہ کا ہے. ایک حضرت حسن کا عمل ہے تو یہ دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. تو یاد رکھیے آپ جیسا بھی کرو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں یہ چیز ایکسیپٹ کیے جائیں گی، قبول کیے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرتے جائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نوما، جس کے بیڈ ہیبٹس ہیں، سگریٹ پینے کا عادت، شراب پینے کا عادت، ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو روک کے رکھا. رمضان میں تو ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. سگریٹ پینا حرام ہے، یاد رکھیے. بعض لوگ یہ بولنے سے ڈرتے، کئی کے لیے پھر اچھے ہمارے سنگت رہنے والے ہمیں چائے پلانا چھوڑ ڈالتے کہ نہیں تو ہمیں بریانی کھلانا چھوڑ ڈالتے کہ بول کہتے ہیں. سگریٹ پینا حرام ہے. جو چیز زیادہ لیے تو نشہ ہو سکتا، وہی چیز کم لیے تو بھی وہ حرام ہے، یاد رکھیے. پان پراگ کھانا، گٹکا کھانا حرام ہے، تمباکو چبانا حرام ہے. حرام یہ، مکرو نہیں. بہت سارے دیوانے بول لیتے تھے مکرو، بلکہ نہیں، حرام ہے یہ. سگریٹ حرام، تمباکو حرام، گٹکا جردہ حرام. جردہ کھلی کھانا حرام، جس کے اندر نشہ آتا ہے نہیں. لیکن آج تو کئی سارے لوگ جو اللہ والے کہلاتے وہ بھی کھا لیتے ہیں. حرام کیا ہے یہ؟ بالکل جائز نہیں ہے چیز، لیکن آج کر لیتے ہیں. کوئی کرتا ہے تو اس کے اعمال اس کا رب کے حوالے ہیں، ہمیں اس پہ تہمت نہیں. اسلام کیا کہتا ہے وہی ہم سے نسبت ہے. اسلام جو کہتا ہے وہی ہمارے اعمال ہونا چاہیے. یہ چیز تمام حرام. یہ چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. 1 مہینہ میرے بھائیوں آپ اس کو کنٹینیو کرو، مطلب پیو بول کے نہیں، جو روک کے رکھے نا رکا کے رکھو. یہ عادت آپ سے چلا گیا، چھوڑ دو. الکحل شراب سے رکو، جو 1 مہینہ رک کے رہے رکو اور اس کو چھوڑ دو. یہ اچھی عادت بن جاتی. یہ رمضان کے بعد کیے جانے والے 9th اسٹریٹجی ہے ہمارے لیے، بہت اچھا عمل رہیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور 10واں، بعض لوگ رمضان ہی کے اندر داڑھی رکھتے. رمضان چلے گیا تو داڑھی گھسا دیتے ہیں، شیونگ کر لیتے ہیں. تو رمضان میں داڑھی رکھیں کس لیے؟ ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے. رمضان کے بعد اتنا ثواب کئی لیے بہت زیادہ ہوگا بولے تھے، شیونگ کر لیتے ہیں. تو کرو، داڑھی رکھو. داڑھی رکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنت مؤکدہ کہیں. داڑھی کو چھوڑو بولے تو رکھو داڑھی، سنت اور فضیلت ہے. جو نوجوان داڑیاں رکھے تھے رمضان کے بعد کلین شیو کر کے آ کے عید کی نماز کو آتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ داڑھی رکھیں گے تو آپ بہت ہینڈسم کہلائیں گے. ٹوڈے آج یہ ریجین میں میرے خیال سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا. اس کے اندر یہ معلوم کریں کہ جب لوگ داڑھی رکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ خوشنودی آتی ہیں. اٹ از اے سائنٹیفک ریسرچ ماشاء اللہ. داڑھی جب رکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر رونق آتی ہے. دیکھو ہمارے عالم علماء ماشاء اللہ کتنے خوبصورت رہتے ہیں. داڑھی گھنی داڑھی رہتی، بڑی پیاری داڑھی رہتی، کتنے خوبصورت رہتے ماشاء اللہ. تو داڑھی سے لوگ خوشنودی چہرے کو پاتے ہیں. دے فیل ویری فریش. دے ول کنٹینیو دیئر فریش اسکرین فار لانگر ایئرس. اگرچہ داڑھی نہیں شیونگ کرتے ہیں مرتے پڑ جاتے ہیں. اب وہ مرتے کو چھپانے کے واسطے ہمیں داڑھی رکھتے جب. اب وہ مرتے بہت دکھتے ہیں لیکن نہیں لے داڑھی رکھیں گے بولتے ہیں. کس کے واسطے رکھتے ہیں؟ مڑتے کو چھپانے واسطے رکھتے ہیں. نہیں، یہ فولڈس کو چھپانے کے واسطے رکھتے ہیں. ناٹ ایکسیپٹیڈ. آپ اگرچہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے رکھیں تو ایکسیپٹیڈ. ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں بھی اس کا اجر دیں گا. لیکن آپ اگرچہ مڑتے کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ 10 میں نے ابھی سلیکٹ کیا تھا آپ لوگوں کو بتانے کے تعلق سے. بس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مسلمان بھائی جو رمضان میں مسجدوں کی رونق بن کے رہے، ہائے وہ مصلی آج کہاں چلے گئے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ جتنے بھی لوگ رمضان میں مسجدوں سے جڑ کے رہیں، اے اللہ ان تمام کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھ. وما توفیق اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنور من فؤادي حينما رأى